جب ہم آرگینک یا نامیاتی کا لفظ سنتے ہیں تو فوراً ذہن میں ایک بہت ہی خوبصورت تصویر آتی ہے نا؟ سرسبز کھیت، ہر طرف قدرتی ماحول، اور یہ تصویر غلط بھی نہیں ہے، لیکن اصل کہانی، اس تصویر کے پیچھے کی حقیقت، وہ اس سے کہیں زیادہ گہری اور دلچسپ ہے۔ ایک روایتی فارم کو مکمل طور پر آرگینک بننے میں پورے 3 سال لگ جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ تو چلیے آج اس سفر کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کسی فارم کو آرگینک بننے کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے؟ کیا یہ بس کچھ چیزیں چھوڑ دینے کا نام ہے یا اس کی حقیقت کچھ اور ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں کہ عام طور پر لوگ کیا سوچتے ہیں اور اصل کہانی کیا ہے۔ اچھا، تو ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ آرگینک بننے کا مطلب ہے بس کیمیکل استعمال کرنا بند کر دو، ہو گیا کام۔ لیکن نہیں، حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہ صرف کیمیکل چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ پورے فارم کے پورے ایکو سسٹم کو اثر نو ایک نئے منصوبے کے تحت تعمیر کرنے کا نام ہے۔ یہ ایک مکمل تبدیلی ہے جو کئی سالوں پر پھیلی ہوتی ہے۔ تو یہ صرف بغیر کیمیکل والی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ چھپا ہوا ہے۔ آرگینک فارمنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مت کرو وہ مت کرو، بلکہ یہ ایک بہت ہی پرو ایکٹیو، ایک مثبت سوچ ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ یہ جو آفیشیل تعریف ہے نا نیشنل آرگینک اسٹینڈرڈز بورڈ کی، یہ اصل میں سب کچھ بتا دیتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو 3 چیزوں کو فروغ دیتا ہے: حیاتیاتی تنوع یعنی بائیو ڈائیورسٹی، مطلب زیادہ سے زیادہ قسم کے پودے اور جاندار، پھر حیاتیاتی چکر یعنی نیچر کا اپنا سائیکل، اور سب سے اہم مٹی کی حیاتیاتی سرگرمی یعنی مٹی کو ایک زندہ چیز سمجھنا۔ یہی تو ایک صحت مند فارم کی بنیاد ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد صرف ان پٹ بدلنا نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ آپ نے کیمیکل کھاد کی جگہ آرگینک کھاد ڈال دی اور کام ہو گیا۔ نہیں، مقصد ہے پورے سسٹم کو بدلنا، فارم کو فطرت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے قابل بنانا۔ یہ سوچ کا فرق ہے، صرف چیزوں کا نہیں۔ ذرا اس تصویر کو دیکھیں۔ ایک کسان کو کتنی چیزوں کا ایک ساتھ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اسے صرف یہ نہیں سوچنا کہ فصل کیسے اگے گی، بلکہ اسے یہ بھی سوچنا ہے کہ اس کے خاندان کے لیے کیا ضروری ہے، مارکیٹ میں کیا چیز بکے گی، اس کے جانور کیا کھائیں گے، اور ان سب سے بڑھ کر اس مٹی کو کیسے کھلانا ہے، اسے کیسے زندہ رکھنا ہے۔ یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ایک مکمل نظام ہے۔ اچھا جی، تو اب آتے ہیں اس سفر کی ٹائم لائن پر۔ جیسا کہ میں نے کہا، یہ 2 سے 3 سال کا سفر ہے۔ یہ کوئی سوئچ نہیں ہے جو راتوں رات آن ہو جائے۔ قانوناً ایک منتقلی کا دورانیہ، ایک ٹرانزیشن پیریڈ طے کیا گیا ہے تاکہ فارم کو خود کو ٹھیک کرنے کا، بحال ہونے کا پورا موقع مل سکے۔ لیکن یہ انتظار اتنا ضروری کیوں ہے؟ اس کو آپ زمین کا ڈی ٹاکس کہہ سکتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے کسی انسان کو اپنی صحت بحال کرنے میں وقت لگتا ہے، اسی طرح سالوں تک کیمیکلز کے استعمال کے بعد مٹی کو بھی اپنے قدرتی حالت میں واپس آنے، اپنی زندگی دوبارہ بحال کرنے کے لیے وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ٹائم لائن کام کیسے کرتی ہے؟ دیکھیں، جس دن آخری بار کوئی ممنوعہ کیمیکل استعمال ہوا وہ ہے سال 0۔ اگلے دن سے ہی منتقلی شروع ہو جاتی ہے اور کسان کو تمام آرگینک اصولوں پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ 2 سال مکمل ہونے پر جو سالانہ فصلیں ہیں جیسے سبزیاں یا گندم، وہ سرٹیفائیڈ آرگینک کہلا سکتی ہیں۔ لیکن جو پھلوں کی درخت یا انگور کی بیلیں ہیں ان کے لیے 3 سال کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں؟ کیونکہ درختوں کی جڑیں زمین میں بہت گہرائی تک جاتی ہیں، تو یہ یقینی بنانا ہوتا ہے کہ زمین کی گہرائی تک مٹی ہر طرح کے کیمیکل سے پاک ہو چکی ہے۔ اور زمین پر کام شروع کرنے سے بھی پہلے کافی منصوبہ بندی اور کاغذی کارروائی کرنی پڑتی ہے۔ کسان کو سب سے پہلے تو سارے اصول اور قانون سمجھنے ہوتے ہیں، دوسرے آرگینک کسانوں سے بات کرنی ہوتی ہے تاکہ ان کے تجربے سے سیکھ سکے، پھر ایک سرٹیفائی کرنے والی ایجنسی چننی ہوتی ہے، اور پھر بنتا ہے ایک آرگینک سسٹم پلان۔ یہ سمجھیں کہ یہ فارم کا ایک بلو پرنٹ ہے جس میں ہر چیز لکھی ہوتی ہے۔ اور ہاں، ریکارڈ کیپنگ، پہلے دن سے ہی ہر چیز کا ریکارڈ رکھنا لازمی ہو جاتا ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں اصل کام کی، یعنی زمین پر کیا ہوتا ہے، اس فارم کے ایکو سسٹم کو دوبارہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو یہ جو ٹرانزیشن کا دور ہے نا، یہ صرف انتظار کرنے کا نام نہیں ہے، یہ بہت ایکٹیو، بہت عملی کام کا دور ہے۔ اس وقت میں کسان نئے طریقے اپناتا ہے، تجربے کرتا ہے اور ایک ایسا مضبوط نظام بنانے کی کوشش کرتا ہے جو خود اپنا خیال رکھ سکے۔
اور اس کے لیے کچھ بنیادی طریقے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ فصلوں کی گردش، یعنی ایک ہی جگہ پر بار بار ایک ہی فصل نہیں اگانی۔ اس سے کیڑوں کا چکر ٹوٹتا ہے اور مٹی کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ پھر کمپوسٹنگ، یعنی فارم کے ہی فضلے سے بہترین کھاد تیار کرنا۔ پھر کور فصلیں، یعنی زمین کو کبھی ننگا نہیں چھوڑنا تاکہ مٹی محفوظ رہے اور اس کی زرخیزی بڑھے۔ ایک ساتھ کئی فصلیں اگانا اور ایسے پودے لگانا جو فائدہ مند کیڑوں کو اپنی طرف کھینچیں تاکہ وہ نقصان دہ کیڑوں کو خود ہی کنٹرول کر لیں۔ یہ سب مل کر ایک قدرتی توازن قائم کرتے ہیں۔ تو ایک کسان کو آپ کہہ سکتے ہیں 2 محاذوں پر کام کرنا پڑتا ہے۔ ایک طرف تو وہ اپنے فارم کے اندر ایک صحت مند نظام بنا رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف اسے اپنے فارم کو باہر کی آلودگی سے بچانا بھی ہوتا ہے۔ مطلب یہ بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں پڑوسی کھیت سے کیمیکل سپرے اڑ کر نہ آ جائے۔ لیکن یہ سارا سفر اتنا آسان بھی نہیں ہے، اس میں بہت سی مشکلات بھی آتی ہیں۔ اور اب ہم بات کریں گے ان چیلنجز کی، اس قیمت کی جو کسان کو اس تبدیلی کے لیے ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ جو بات لکھی ہے، یہ اس کی سب سے بڑی معاشی مشکل کو بیان کرتی ہے۔ سوچے ذرا، کسان خرچہ تو سارا آرگینک فارمنگ والا کر رہا ہوتا ہے، جو کہ مہنگا ہو سکتا ہے، لیکن اپنی فصل کو وہ آرگینک کہہ کر بیچ نہیں سکتا۔ اس کو قیمت وہی روایتی فصل والی ملتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی کڑا وقت ہوتا ہے۔ اور مالی مشکلات کے علاوہ بھی کئی چیلنجز ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے شروع میں پیداوار تھوڑی کم ہو جائے، جڑی بوٹیوں سے نمٹنا ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ آپ کیمیکل استعمال نہیں کر سکتے۔ پڑوسی فارموں سے آلودگی کا خطرہ ہمیشہ سر پر منڈلاتا رہتا ہے۔ پھر سوچ کو بدلنا پڑتا ہے۔ مسئلہ آنے پر حل ڈھونڈنے کے بجائے مسئلہ آنے ہی نہ دینے پر کام کرنا ہوتا ہے۔ اور وہ جو ریکارڈ کیپنگ کی بات کی تھی، وہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ قانون کے مطابق اگر کسی فارم کی سالانہ فروخت $5,000 سے کم ہے تو اسے سرٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ جو کسان اس پورے لمبے چوڑے مشکل عمل سے گزر کر سرٹیفیکیشن لیتے ہیں، وہ اس کام کے لیے کتنے سنجیدہ اور پرعزم ہوتے ہیں۔ تو اتنی ساری مشکلات کے بعد آخر منزل کیسی دکھتی ہے؟ اس ساری محنت کا پھل کیا ملتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس تبدیلی کے بعد زندگی کیسی ہوتی ہے۔ دیر پا فائدے بہت زبردست ہیں۔ مٹی کی صحت اتنی بہتر ہو جاتی ہے کہ وہ پانی کو زیادہ دیر تک روکی رہتی ہے۔ زمین کے اوپر اور نیچے ہر طرح کی زندگی بڑھ جاتی ہے۔ باہر سے مہنگی چیزیں خریدنے کی ضرورت کم ہو جاتی ہے۔ آرگینک مارکیٹ میں اچھی قیمت ملتی ہے، اور سب سے بڑی بات، فارم خود بہت مضبوط اور لچکدار ہو جاتا ہے، جو کسی بھی معاشی یا موسمیاتی جھٹکے کا بہتر طور پر مقابلہ کر سکتا ہے۔ لیکن شاید سب سے بڑا انعام مالی نہیں ہے۔ اصل تبدیلی کسان کی اپنی سوچ اور اپنی زمین کے ساتھ اس کے رشتے میں آتی ہے۔ یہ پورا عمل کسان کو سکھاتا ہے کہ قدرت کے خلاف نہیں بلکہ قدرت کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے۔ وہ اپنی زمین کو اتنی گہرائی سے سمجھنے لگتا ہے جتنا اس نے پہلے کبھی نہیں سمجھا ہوتا۔ تو آخر میں ایک سوال ہم سب کے لیے ہے۔ یہ جو مشکل سفر ہے، یہ صرف ایک کسان کا سفر نہیں ہے، اس میں ہم سب کا ایک کردار ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم بحیثیت معاشرہ اس مشکل منتقلی کے دوران ان کسانوں کا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔